لیکن انہوں نے کہا کہ کیا مرحومین کے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل پہن سکتے ہیں، نہ تو وہ کوئی ناپاک کپڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی شخص کے مر جانے سے معاذ اللہ ان کپڑوں کے اندر کوئی نحوست پیدا ہو جاتی ہے کہ جو پہنے گا اس کے وہ بھی موت کے قریب ہو جائے گا، یہ مصائب کا شکار ہوگا۔ ہم کسی نہ کسی کو آپ صدقہ تو کریں گے، وہ پہنے گا کہ نہیں پہنے گا؟ تو یہ بالکل غلط قسم کا خیال ہوتا ہے کہ جو مرحوم کے کپڑے ہوتے ہیں وہ گھر میں استعمال نہیں ہوں گے، سارے صدقہ ہوں گے۔ نہ، اگر آپ پہننا چاہتے ہیں بالکل پہن سکتے ہیں، ان میں نہ تو شرعاً کوئی ممانعت ہے اور نہ روحانیت کے اعتبار سے ہے، اور ویسے بھی ہمارا مذہب اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ کسی چیز میں اصلاً کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ برے اعمال کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس شخص کے اندر نحوست ہے کہ برے عمل کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ بات علیحدہ ہے، لیکن فی نفسی جیسے اب یہ پین ہے، ہم کہیں یہ پین منحوس ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی، اور نہ کسی کی موت وغیرہ کی وجہ سے یا اس کے جسم سے کچھ ٹچ ہونے کی وجہ سے کوئی نحوست کا تصور ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میری بہن نے کویسچن کیا کہ یہ جمعرات کو جو ختم وغیرہ دلوایا جاتا ہے، یعنی ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے پہلے ہو جانا چاہیے، مغرب کے بعد نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم مخصوص نہیں۔ دیکھیں اسی لیے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ نفس ایصال ثواب پہ تو شاید ہی کوئی ہم سے بحث کرے گا کہ یہ غلط ہوتا ہے۔ اصل یہ پھلجھڑیاں ملا ملا کے جو ہے نا، ہم لوگ خود اپنے دین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ جس وقت چاہیں ایصال ثواب کر سکتی ہیں، جمعرات کو کریں، جمعے کو کریں، منگل کو کریں، مغرب سے پہلے کریں، مغرب کے بعد کریں، کوئی اس میں شریعت نے قید نہیں رکھی۔ ہم اپنے پاس سے قیدیں لگاتے جاتے ہیں۔ جی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیاز مرد نہیں کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ کنڈوں کی نیاز ایک کمرے کے اندر ہوگی، وہاں سے باہر نہیں نکال سکتے، وہ مٹی کے کنڈوں میں ہوگی، اس کے لیے مخصوص چیزیں پکیں گی۔ اسی طرح 9 اور 10 محرم کو صرف کھچڑا ہی پکے گا، جس کو عرف عام میں حلیم کہہ دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی اگر کوئی فرض اور واجب سمجھ کے نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، چلو پھر کرنے میں مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ایک چیز کو اس طرح اختیار کر لیتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اسے سمجھتی ہیں کہ شاید شریعت نے یہ لازم کیا ہے، اور اتنا تو ہمیں شعور ہوتا ہی نہیں ہے کہ بچوں کو ہم یہ سمجھائیں کہ کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا اصل مذہب میں ہے، کیا ہم نے ایڈنگ کی ہے، کون سی چیز اس میں صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ نہ، بس کر کے دکھاتے جاتے ہیں، بچے اس کو ذہنی طور پہ قبول کر لیتے ہیں۔ اب انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں، قرآن سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں، اور اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ جیسے اب آپ نے کہا، یہ مشہور کر رکھا ہوگا بھائی مغرب سے پہلے پہلے کرنا، اس کے بعد نہ کرنا۔ آپ ان سے دلیل مانگیں، کیوں؟ جب مرضی کریں، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس طرح کی قیودات لگانا یہ شریعت پر افتراء ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ اگر کوئی تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا تو اللہ ان کو ہوا میں اڑا دے گا۔ دیکھیں ایسی کوئی حدیث میری نگاہ سے تو نہیں گزری، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری و ساری ہے یا قرآن و حدیث کے مضامین اس کے موافق ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہاں پر گناہ تو ہے، تنہائی میں بھی ہوتا ہے، لانیہ بھی ہوتا ہے۔ تنہائی میں آج کل کون کر رہا ہے؟ ٹک ٹاک کے اوپر جو گناہ ہو رہے ہیں وہ کون سے کمرے میں چھپ کر ہو رہے ہیں، اور لوگ عام شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اب تو بہت زیادہ اوپنلی گناہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال تنہائی میں ہو چاہے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کا پردہ رکھے گا، اور وہاں پر فرادہ تنہا حساب و کتاب لے گا۔ بلکہ بعض روایت میں تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک امتی کو بلائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اہل محشر کے درمیان پردہ کر دے گا، اور اس کو اس کے سارے گناہ یاد دلائے گا۔ جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہوں گے تو وہ آدمی گھبرائے گا، لیکن بہرحال اقرار کرے گا اور ڈر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے کبیرہ گناہ ظاہر نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیرے ان تمام صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اس وقت وہ اچانک کہے گا اللہ تعالیٰ میرے کبیرہ گناہ کہاں گئے؟ وہ بھی تو تھے، پہلے ڈر رہا تھا اور اب اللہ کی رحمت دیکھ کر ایک دم کہے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق دھڑک فرمائے گا۔ تو یہ تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ تو وہاں پردہ رکھے گا، نہ یہ کہ نیکیاں اڑا دے، ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ کو یہ تو پڑھنے میں غلطی ہوئی ہوگی، دوبارہ مطالعہ کر لیجئے گا۔ لیکن انہوں نے کہا یہ ڈک میں کبھی کبوتر وغیرہ اپنے بچے دے دیتے ہیں تو پھر وہ بیٹے کرتے ہیں، اس سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا ان کو ہم وہاں سے ہٹا سکتے ہیں؟
دیکھیں کبوتر میں ویسے اس کی بیٹ میں اتنی اسمیل نہیں ہوتی، اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد کے اندر کبوتروں کے گھونسلے نہیں ہٹائے تھے اور وہ بیٹ وغیرہ کو صاف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال اگر آپ اس سے پریشان ہیں، بچے چیچی چیچی کرتے ہیں اور اس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو بالکل آپ ہٹا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کہ جب ان کے بچے بڑے ہو کے اڑ جائیں، دوبارہ وہ یا تو انڈے ہی پڑے ہوں ختم کر سکتے ہیں، یا انڈے نہ ہوں اس وقت آپ ان کا گھونسلہ ختم کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے۔ اگر ہم کسی کو پالتے ہیں تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حوالے کر دیتا ہے، اور جب ہم کسی کو پالتے نہیں ہیں، یعنی کیج برڈ نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی جو اڑنے والے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی کفالت خود اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست فرماتا ہے۔ آپ یہاں سے ہٹا بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ الہام فرمائے گا، وہ کسی دوسری جگہ جا کر گھونسلہ بنائیں گے۔ جیسے کہ روزانہ دانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ چڑیا کو، کبوتروں کو الہام فرماتا ہے، وہ اپنے دانے تک خود پہنچتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس میں کوئی گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن بچے ہوں تو نہ ماریے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ابھی کے کویسچن لے لیتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ مسجد میں ٹوپیاں جو مسجد کی انتظامیہ رکھتی ہے، تو کیا مقیمی افراد یعنی جو قریب کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ٹوپیاں کوئی ایسا نہیں کہ مسافرین کے لیے رکھی ہوں یا دور سے لوگ جو آئیں گے ان کے لیے رکھی ہوں، یہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہیں، آپ استعمال بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور دیکھا جائے کہ وہ ٹوپیاں ہیں کس قسم کی۔ ہماری مساجد میں جو پہلے تو یہ اس کی مطلب کھجور کی چھال کی ٹوپیاں ہوتی تھیں، اب بھی چلتی ہیں بعض جگہ، تو وہ پھٹ جاتی تھیں، بیچ میں سوراخ ہے، سر پہ رکھ رہے ہیں، یہاں سے ایک یوں نکل رہا ہے، ایک یہ نکل رہا ہے، بال بیچ میں سے نکل رہے ہیں۔ اور دوسری پھر پلاسٹک کی ٹوپیاں آئیں، ان کو کثرت استعمال کی بنا پر ان پہ میل کی تہیں جمی ہوں، تو ایسی گندی اور غلیظ ٹوپیاں پہن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان برہنہ سر نماز پڑھ لے۔ تو یہ اس طرح کی گندی ٹوپیوں کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، صاف ستھری ٹوپیاں رکھی جائیں یا ان کے دھلنے کا انتظام ہو، گندی خراب ہو جائیں تو ہٹا دیں، دوسری رکھیں، تو پھر بہرحال ٹوپی پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن ایسی غلیظ ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، ان کا استعمال مکروہ تنزیہی ہوگا کہ شریعت کو پسند نہیں کہ ایسے گندے اور غلیظ حلیے کے اندر انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ پوچھا کہ بعض اوقات ہم جیکٹ وغیرہ پہن کے یا اس طرح کی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے کی زپ کھول دیتے ہیں یا بٹن کھلے ہوں، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو بالکل ایسا ہی ہوتا نا کہ صرف آپ نے جیکٹ پہنی ہوتی، اندر کچھ نہ پہنا ہوتا، کھول دیتے تو سینہ ظاہر ہو جاتا بالکل برہنہ، تو پھر تو مکروہ تحریمی ہوتی کیونکہ اس طرح ہم لباس پہن کے عام لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں؟ اور اگر آپ نے نیچے کرتا وغیرہ پہنا ہوا ہے، کوئی شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی، اس پہ جیکٹ ہے اور پھر کھول لیں، تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ اس میں کراہت تنزیہی ہوگی، یعنی شریعت اس کو پسند نہیں کرے گی، لیکن کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمومی طور پہ اس طرح کا لباس پہن کے ہم پبلک کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں، زپ کھلی ہوتی ہے، بٹن کھلے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، یعنی آپ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ ماہ سفر میں سورہ مزمل پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر تھے نا، وہ ماہ سفر کو منحوس تصور کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ ولا سفر، یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے جو تم یہ منحوس کہتے ہو، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اس میں کوئی آسمان سے بلائیں یا مصیبتیں نازل نہیں ہوتی۔ لیکن مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اس کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث، اس کو توہم پرستی بہت اچھی آتی ہے، کوئی بھی یوٹیوب فیس بک کے اوپر کوئی چیز دیکھ لے اس کے دل پہ فوراً اثر کرتی ہے، گھبرا بھی جاتا ہے، آنسو بھی نکل جاتے ہیں۔ عذاب کی آیات سناؤ ہنستے ہیں، نماز کے عذاب، بے نمازی کے عذاب سناؤ قہقہے نکلتے ہیں، جہنم کے عذاب کے تذکرے سناؤ تو غصے میں آ کر منع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی بے سروپا باتوں میں ہمارے گھر کی خواتین سورہ مزمل پڑھ رہی ہیں، آٹے کی گولیوں پہ سورہ مزمل پڑھ کے نہر میں ڈالیں، یعنی مچھلیاں اتنی باکرامت ہیں کہ سورہ مزمل کے وہ آٹے کی کھا کے ایسی دعائیں دیں گی کہ ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، باقی انسان تو بیکار ہو گئے۔ تو یہ سب بیکار اور خرافاتی باتیں ہیں۔ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، جو ہماری بہنیں کہتی ہیں خالی کا مہینہ ہے، انتہائی جہالت ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کے مطابق ماہ سفر میں ہی ہوا تھا۔ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی خالی کا مہینہ نہیں ہے۔ جو کہے یہ خالی کا مہینہ ہے اس کے یہاں کچھ خالی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے علم سے یعنی خالی ہیں،
تو یہ بہنیں خدا را آپ اپنے دین کے قریب آئیں۔ اس نے بات کہہ دی، ہماری دادی نے کہا تھا، نانی نے کہا تھا۔ دادی نانی کوئی عالمہ نہیں تھی بیچاری، دادی نانی کوئی بہت بڑی مفتیہ نہیں تھیں، دادی نانی کوئی اولیاء نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے الہامات ہو رہے ہوں، ان کو بڑے کامل اور پرفیکٹ الہامات ہوں۔ ان خرافات کو ختم کریں۔ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے، کتنے بزرگان دین ماہ سفر میں فوت ہوئے ہیں، ان کے اعراس ہوتے ہیں اس میں، اور وہ بڑا وہ دن بڑا عظیم سمجھا جاتا ہے جس میں کوئی بزرگان دین دنیا سے پردہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص طور پہ ان کی روح جا کے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ منحوس مہینہ ہوتا تو پھر یہ اس طرح کے معاملات کو پھر اچھا کہنا ہی بیکار تھا کہ یہ منحوس مہینہ جس کا اس مہینے میں انتقال ہوا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس طرح کی خرافات کو ختم کریں۔ خدا را ہم پہلے کہتے ہیں اپنے بچوں میں جہالت کے وائرس سرایت نہ کریں، ان کے درمیانی چھوڑ کر نہ جائیں، وہ اصل دین سے دور ہو کر انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر خوف سے کانپتے رہیں گے، اور عذاب کی آیات قرآن سناؤ حدیث سناؤ ان کے دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس علامت کو ختم کریں، ایمان کی کمزوری کو ختم کریں، مضبوط ایمان کے بنیں۔ کچھ زخم تھا اس میں فنگس پیدا ہو گئی ہے، تو اب وہ وہاں وضو نہیں کرتے، اب وہ گھر پر وضو کریں تو مسجد اتنی دور ہے کہ وضو کرنے کے بعد وہاں تک جائیں تو جماعت نکلنے کا اندیشہ ہے، تو کیا وہ گھر پہ وضو کر کے گھر پہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، کیونکہ بورنگ کے پانی سے فنگس ہونا عجیب سا ہے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی اور بیماری ہو، الرجی وغیرہ ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن مسجد کے جو بورنگ کا پانی ہے نمکین ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی فنگس وغیرہ ہو۔ پہلے تو اس کا صحیح علاج چیک کروائیں، اپنے پاس سے ان چیزوں کے کنیکشن نہ ملائیں تو بیسٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر ڈاکٹر نے ہی کہا ہے کہ وہ مسجد کا پانی استعمال کرنا آپ کے لیے باعث ضرر ہو رہا ہے، تو وہ گھر پہ وضو کریں اور پہلے سے وضو کر کے مسجد چلے جائیں۔ یعنی جیسے اگر جماعت میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں اور یہ وضو کر کے 10 منٹ میں مسجد تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر پہلے وضو کر کے وہاں پہنچ جائیں۔ یہ تو نہیں کہ عین وقت پہ وضو کر کے اور نکلیں اور جماعت نکل جائے۔ تو اس لیے جماعت سے ہی نماز پڑھنا ان کے لیے افضل اور اولیٰ ہے، جبکہ جماعت کو حاصل کرنے میں کوئی شدید قسم کی مشقت نہ ہو۔ ہاں، اگر جیسے کوئی ایسا ٹائم ہے جیسے فجر کا ٹائم مثال کے طور پہ، اس میں باہر کتے ہوتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں اور کوئی خطرات ہوتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ جماعت سے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں بالفرض اگر دیر سے بھی نکلتے ہیں اور وہاں جا کر ایک رکعت بھی مل جاتی ہے، لاسٹ رکعت بھی مل جاتی ہے، تو یہ جماعت کا ملنا کہلائے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جماعت سے ہی نماز پڑھیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم ساؤتھ ایشین لوگوں کے تلفظ میں اور لہجے میں اتنی پختگی نہیں ہے، ایکوریٹ لہجے ہمارے نہیں ہیں، تو قرآن کی تلاوت اور نماز میں سورت پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ آپ سیکھنے کی کوشش کریں، اگر تلفظ ٹھیک ہو جائے کوئی بہت اچھی بات ہے، اور نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ نماز میں پڑھیں، اس میں بالفرض آپ کے علاقائی لہجے کی وجہ سے کسی حرف کو آپ نے الٹا سیدھا پڑھ بھی دیا، آپ کے لیے اگر فرض کر لیں ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں کہ معنی فاسد ہو گئے، لیکن آپ کے حق میں معنی فاسد نہیں کہلائیں گے، کیونکہ آپ مجبور ہیں، اور آپ بالکل پڑھیں، نہ قرآن کی تلاوت چھوڑیں اور نہ نماز میں سورت پڑھنا چھوڑیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم آپ کو مشورہ دیں گے، کوشش کریں حتی الامکان اگر آپ مرد ہیں تو کسی اچھے امام کے پیچھے جس کے تلفظ ٹھیک ہوں اور وہ صحیح قرات کرتا ہو، اس کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں، تاکہ آپ کے فرائض بالکل کامل طریقے سے اور آپ کی تشویش اور وسوسوں کے بغیر ہو جائیں۔ کیونکہ ہوتا ہے کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے کہ یار پتہ نہیں میری نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، وسوسے ویسے تو ختم ہی کرنے چاہیے، لیکن بہرحال امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو بالکل ہی مطمئن ہو جائیں گے۔ اور اگر کبھی فرض کر لیں جماعت نہیں ملی یا کوئی امام بھی ایسے ہی ہیں جو ساؤتھ ایشین ہے اور ان کا لہجہ بھی ایسا ہے، تو بالکل آپ نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ انہوں نے کویسچن کیا کہ یہ نان MBBS ڈاکٹر اگر ایسے ہوں کہ ایلوپیتھک پریکٹس کرتے ہوں جبکہ انہیں اس کا علم بھی صحیح سے نہ ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج کو اختیار کرنے کے لیے MBBS ہونا کوئی لازم نہیں ہے، وہ تو ایلوپیتھک کے اندر ہوگا۔ ہومیوپیتھی کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اس کے کورسز ہیں وہ ہونے چاہیے، اس کے بعد کوئی سند یا ڈگری ہاتھ میں ہونی چاہیے، سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد NOC آپ کے اس کے پاس ہونی چاہیے، تبھی وہ علاج معالجہ کر سکتا ہے۔
لہٰذا جب اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ جس کو علاج کا علم نہ ہو اسے کسی کا علاج کرنا گناہ ہوتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں گناہ ہے، اس سے بالکل اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ یہ جو کویسچن کیا کہ والد صاحب غلط کام کرتے ہیں، کوئی جوا وغیرہ بھی کھیلتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، تو بیٹے اگر ان کو سمجھائیں تو یہ صحیح ہوگا کہ یا نہیں ہوگا یا نہیں، اور یہ کیا نافرمانی میں شمار ہوگا؟ دیکھیں نافرمانی میں تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ نافرمانی کا مطلب کیا ہے کہ والد صاحب کوئی حکم دیں اور آپ اس حکم کو نہ مانیں، اس کو کہتے ہیں نافرمانی۔ ماں باپ کے سلسلے میں نافرمانی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دے رہے ہیں، یعنی جائز حکم دے رہے ہیں، تو پھر ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، نافرمانی گناہ اور حرام ہوگا۔ اور اگر وہ خلاف شرع حکم دے رہے ہیں، یعنی اگر فرض کر لیں ان کے والدی یعنی آپ کے والد یہ کہیں کہ میرے ساتھ جوا کھیلو اور میرا حکم ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا معصیت کی طرف، گناہ کی طرف والدین بلا رہے ہوں تو اس وقت پھر اللہ کی اطاعت کی جائے گی، پھر والدین کے مقام و مرتبے کو نہیں دیکھیں گے اور اس وقت ان کی نافرمانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو گناہ قرار دیا اس میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک الگ شعبہ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ سمجھانا آپ کا صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو بالکل سمجھانا چاہیے، آپ پہ واجب ہے، لیکن اس کے لیے مطلب آپ لہجے میں سختی پیدا نہیں کریں گے، ماریں گے نہیں، پیٹیں گے نہیں، صرف پیار محبت سے سمجھائیں گے۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر والے اگر تھوڑا سا ظاہری ناراضگی کا اظہار کریں اور تھوڑا سا روڈلی رویہ رکھیں، تھوڑا سا ان سے صحیح طریقے سے بات نہ کریں اور ان چیزوں سے متاثر ہو کر وہ جوا وغیرہ چھوڑ دیں گے کہ بھئی سارے گھر والے بچے مجھ سے ناراض ہو گئے، تو پھر تو بالکل ایسا آپ کو طرز عمل اختیار کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر ہر طرح کا طرز عمل اختیار کر لیا، وہ باز نہیں آ رہے، تو ایسی صورت میں بہرحال آپ پیار محبت سے سمجھاتے رہیں۔ سمجھانا آپ کا بالکل گناہ نہیں ہے، بلکہ واجب ہے ان کو اس سے روکنا۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا رویہ عام سا رکھا، وہ سب غلط کام کر رہے ہیں، آپ خدمتیں بھی کر رہے ہیں اور ان کو بالکل یعنی کبھی ان کی اصلاح کے لیے کوئی سنجیدہ رویہ ہی اختیار نہیں کر رہے، جس کی بنا پر وہ گناہوں پر اور دلیر ہو گئے، تو آپ سب کی گرفت ہوگی، یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ان کی وجہ سے آپ لوگ بدنام ہو رہے ہوں، آپ کے گھر کی طرف لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہوں، ایسی صورت میں آپ ان کو علیحدہ رہائش دلوا سکتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں، ہمارے ساتھ نہ رہیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، وہ دادا کو دیکھتے ہیں تو وہ جوئے کی طرف یا شروع سے غلط کاموں کی طرف آئیں گے، یا لوگ آپ کے عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں والد صاحب کو علیحدہ کوئی کرائے پہ مکان لے کر دے دیں اور انہیں اپنے سے جدا بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر غلط کام کر رہا ہو تو ہمارا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اور ہمارا قریبی غلط کام کر رہا ہو تو بس دیکھتے ہیں، اوائڈ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں، یعنی وہ ہمیں اتنا برا نہیں لگتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دونوں کے ساتھ قلبی کیفیات بالکل یکساں ہونی چاہیے۔ اظہار اس کا کریں یا نہ کریں، اس کا میں نے حکم آپ کو بتایا کہ والد صاحب جو ہیں وہ چونکہ اللہ کی بارگاہ سے عطا کردہ منصب پر فائز ہیں کہ ان کو والد بنایا، آپ کی والدہ کو والدہ بنایا، اس وجہ سے ان کا ادب اور احترام ٹھیک ہے، لیکن ان کے غلط کام کے اندر اس طرح کا رویہ رکھنا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، یہ آپ کے لیے آخرت کی بربادی کا سبب بنے گا۔ بہن نے فرمایا کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی، ہم الگ ملک میں رہتے ہیں، وہ الگ ملک میں رہتے ہیں، اب ان کی وراثت سمجھ لیں ان کو ملی ہے، انہوں کہتے ہیں کہ آپ ہی رکھ لیں اس کو تو اب اگر یہ پہلے ٹرانسفر کریں، کیونکہ وارث کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اس کو قبضے میں کرے گا، اس کے بعد وہ کسی اور کو دے گا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وارث اپنی وراثت کو معاف کرنا چاہے تو پھر یہی حکم ہوتا ہے کہ پہلے معاف نہیں کر سکتا، پہلے وہ تقسیم ہوگی اور تقسیم ہونے کے بعد وہ پھر کسی کو دے گا۔ لیکن آپ کی والی صورت میں چونکہ آپ کی مجبوری کی صورت یہ ہے کہ پیسہ آپ کے پاس سے اگر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو بینک کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، آج کل آپ کے باہر کے ملکوں میں زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ بغیر قبضہ کیے آپ کو ہبہ کر دیتے ہیں تو اس کی گنجائش نکل جائے گی، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور کبھی اگر ایسا ہو کہ آپ کی ملاقات ہو اور آپ بالکل شریعت کے موافق معاملہ کرنا چاہیں تو اتنا ہی مال ان کے قبضے میں دے کر پھر وہ آپ کو اگین ہبہ کر دیں، ٹھیک ہے، اور اگر موقع نہ ملے تو اس شرعی مجبوری کی بنا پر آپ کے لیے آسانی کا حکم ہی ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ وطر میں ایسا کیا کہ علم شریف پڑھی اور پھر دعائے قنوت وغیرہ پڑھ لی، لیکن سورت نہیں پڑھی، شاید معلوم نہیں ہوگا کہ تیسری میں سورت پڑھنی چاہیے، کئی نمازیں ایسی پڑھ لی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ان نمازوں میں یعنی وطر کی تیسری رکعت میں سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے،
اب چونکہ نہیں ملائی تو یہ ترک واجب ہوا جس پہ سجدہ صاحب لازم تھا، لیکن وہ علم نہیں تھا تو یہ مکروہ تحریمی نمازیں ہوئیں اور واجب کے ترک کے ساتھ جو نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کا بعد میں لوٹانا واجب ہوتا ہے، یعنی یہ وجوب ادا ہو گیا، یہ تو نہیں کہیں گے کہ قضا ہو گئی، لیکن آئندہ زندگی میں جب کبھی موقع ملے ان تمام نمازوں کو آپ دوبارہ پڑھیں، یعنی نیت یہ کر لیجیے گا کہ فلاں وقت کی وتر جو میری واجب الادا تھی میں اس کو دوبارہ ادا کر رہی ہوں، اور یہ کر کے آپ کر لیں۔ اور اب یہ کتنی نمازیں نکلی اگر ایکوریٹ نہ پتہ ہو تو دل سے پوچھیں کتنی ہوں گی، 10 ہوں گی، 20 ہوں گی، 30 ہوں گی، جہاں دل تعداد پہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں ہے وہ لکھ لیں، پھر ایک ایک نماز ادا کرتی جائیں، اس میں سے مائنس کرتی جائیں، سب بالکل زیرو ہو جائے تو سمجھ لیں ساری نمازیں ادا ہو گئیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ حکم ہوتا ہے کہ عورت کو موزے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے کہ اس کے ناخن بھی نظر نہ آئے؟ جی بالکل ایسا کوئی حکم نہیں ہے، پیچھے کے اس کا حصہ جو ہے ایڑی اور ٹخنے وہ حتی الامکان لمبا کوئی مطلب جبہ وغیرہ پہن لے یا لمبا کپڑا اس طرح چادر لٹکائے کہ پیچھے کے چھپیں، اگر آگے کا حصہ اور پنجہ اس کا کھلا رہ گیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ کہ جس نے موزے کا کہا ہوگا احتیاط کے لیے کہا ہوگا کہ عورت حتی الامکان اپنے آپ کو ڈھک کے نماز پڑھے، بہت بیسٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڑی کو بعض نے ستر میں عورت کے مانا ہے ٹخنوں سمیت، تو اب اس میں یہ ہوگا کہ جب بہنیں ہماری سجدے میں جاتی ہیں تو بعض اوقات وہ کھنچ جاتی ہے شلوار ہی، بلکہ بعض اوقات تو پنڈلی بھی نظر آنے لگ جاتی ہے، پنڈلی بھی اتنا اوپر چڑھ جاتی ہے شلوار، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ یہ ستر ظاہر ہو جاتا ہے اور اس میں نماز کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے میں اپنے تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نماز کے لیے ایک اسکارف، لمبا سا اسکارف سلوا لیں، اتنا لمبا کہ آپ اس کو پہنیں تو وہ زمین میں لٹکے اور اس کے اندر نماز پڑھیں، اس طرح کہ جب آپ سجدے میں جائیں تب بھی آپ کا کوئی جسم کا حصہ ظاہر نہ ہو، یہ بیسٹ ہے۔ یا یہ جیسے موزے کا مسئلہ انہوں نے کہا موزہ پہن کے نماز پڑھ لیں، لیکن یہ بہرحال زیادتی ہوگی کہ اگر ناخن بھی نظر آیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ ایک کسی بہن نے پوچھا تھا کہ حالت جنابت میں تسبیح پر درود پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، تو تسبیح چھونا حالت جنابت میں یا حالت حیض میں کوئی منع نہیں ہے۔ یہ جنابت یا حیض کی جو ناپاکی ہے ایسی نہیں ہے کہ چھٹ کر چیزوں کو لگ جائے، یہ ہمارے مذہب اسلام میں تصور نہیں دیا گیا، تو لہذا تسبیح کو ناپاک وغیرہ تو نہیں ہوگی۔ ہاں درود پاک جب آپ زبان سے پڑھیں گے تو علماء نے فرمایا کہ حالت جنابت یا حالت حیض میں اس کو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کلی کرنے کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو کلی کر لیں، اس کے بعد آپ پڑھ لیں، ان کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کپڑے اگر انسان کے ناپاک ہوں تو اس صورت میں قرآن کو سننا، یعنی کوئی پڑھ رہا ہو اس کو سننا یا تفسیر کا سننا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، اگرچہ ادب اور احترام یہ ہے، قرآن کا ادب یہ ہے کہ آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، آپ باوضو ہو کے قرآن اور تفسیر سنیں، یہ بہت ہی بہتر اچھی آئیڈیل سچویشن کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر پھر فرض کر لیں کہ آپ کے کپڑے ابھی فی الحال ناپاک ہیں اور آپ بدلنے میں ابھی ٹائم ہے یا میسر نہیں ہے، تو بالکل آپ قرآن سن سکتے ہیں اور تفسیر سن سکتے ہیں، ناپاک کپڑے اس راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ یہ کوئی مطلب ایسی بے ادبی کہلائے گی کہ جس پر بہت زیادہ آپ کے لیے گرفت کے امکانات ہوں۔ دیکھیں اگر کوئی بہن حالت حیض میں ہو وہ قرآن سن سکتی ہیں، تفسیر سن سکتی ہیں، حالت جنابت میں ہو تو جب بدن پر اس طرح کی ناپاکی نجاست طاری ہوں، شریعت نے سننے کو تو منع نہیں کیا، تو ناپاک کپڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ادب احترام بہرحال یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ تو سفر کا مہینہ عام نارمل مہینوں کی مثل ہے، آپ اس میں بھی شادی کر سکتے ہیں جیسے 11 مہینوں کے اندر شادی ہوتی ہے۔ بعض اس کی 13ویں تاریخ کو منحوس کہتے ہیں کہ 13 تاریخ بڑی منحوس ہے، بالکل غلط ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں کسی بھی قسم کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ مہینہ بھی دیگر مہینوں کی مثل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بہرحال اس مہینے کے اندر چونکہ دیکھیں مشہور تو ہے ہم اس لیے شادی نہیں کرتے ہیں، میں ان سے دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں یہ بتائیے کہ اس مہینے میں تو چلیں آپ شادی نہیں کرتے اور اکثر کر ہی نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ بہنیں تو زیادہ اس میں 2 قدم آگے ہوتی ہیں توہمات کے اندر، تو تمام شادیاں کون سے مہینوں میں ہو رہی ہیں؟ 11 مہینوں میں، جن کو آپ سفر کے مہینے کے مقابلے میں بابرکت تصور کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ ہمارے گھروں میں ان 11 مہینوں کی برکات ظاہر کیوں نہیں ہو رہی؟ لڑائی جھگڑے فتنے فساد طلاقیں یہ کون سے مہینوں میں کی گئی شادیوں کے اندر ہو رہے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بابرکت؟ تو پھر نحوست کا وہ کون سا تصور ہے آپ کے ذہن میں کہ جس میں اگر سفر کے اندر آپ شادی کریں گے تو وہ نحوست کار فرما ہو جائے گی؟ کیا جو ابھی ہو رہا ہے کیا وہ اس کو اگر آپ نحوست اسی کو کہتے ہیں تو یہ تو ان مہینوں کا نتیجہ نکل رہا ہے جو بابرکت مہینے کہلاتے ہیں۔